السلام علیکم دوستو۔ بر صغیر پاک و ہند میں آغا خانیوں اور بحریوں سے ملتی جلتی ایک اور جماعت بھی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر ان لوگوں کو خوجہ یا کھوجہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت تجارت یا مختلف کاروبار سے منسلک نظر آتی ہے۔ دوستو، آخر کون ہیں یہ خوجے؟ اس گروہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ یہ سنی ہیں یا شیعہ؟ انہی تمام سوالات کے جوابات آپ جان سکیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ خوجہ یا کھوجہ نامی اس جماعت کی ابتدا سے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ سن 1400 عیسوی کے دوران پیر صدر الدین نامی ایک شخص ہندوستان کے علاقے سندھ میں ظاہر ہوا اور اس نے یہاں کے طاقتور زمینداروں میں اپنا نفوذ پیدا کر کے انہیں اسماعیلی عقائد کی جانب مائل کیا۔ جو بھی فرد اس کا پیروکار بنتا یہ اسے خوجہ کا خطاب دیتا، جو فارسی زبان کے ایک لفظ خواجہ سے اخذ کردہ ہے۔ خواجہ کے معنی سردار اور بزرگ کے لیے جاتے ہیں۔ دراصل خوجوں کی اپنی روایات کے مطابق ان کا تعلق ہندوؤں کی ایک شاخ لوہانا سے ہے جو سندھ اور گجرات کے علاقوں میں آباد تھی اور اب بھی زیادہ تر انہی علاقوں میں آباد ہے۔ اس قوم کے افراد ٹھاکر کہلاتے تھے، جس کے معنی سردار کے ہیں۔ اسی لیے پیر صدر الدین نے اپنے پیروکاروں کو ٹھاکر کے متبادل کے طور پر خوجہ کا نام دیا۔ پیر صدر الدین نامی اس آدمی کے مذہب کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں موجود ہیں۔ بعض مورخین اسے ایک ایرانی درویش قرار دیتے ہیں، جبکہ اثنا عشری خوجوں کے مطابق یہ ایک ہندو راہب تھا جس نے کسی محبت سے چوری کی اور فرار ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ظاہری شکل و صورت تبدیل کر کے خود کو اسماعیلیہ ظاہر کرنے لگا۔ اس نے ہندوؤں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے ہندو عقائد سے بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ مثال کے طور پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندوؤں کے دیوتا وشنو کا 10واں اوتار کہتا تھا، جس کا انتظار ہندو صدیوں سے کر رہے ہیں، اور اسی لیے آج خوجوں کے عقائد اور رسوم و رواج میں ہندو مت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ خوجوں کے نام بھی اکثر اوقات مسلمانوں اور ہندوؤں کے ناموں کا مرکب ہوتے ہیں، جیسے عمران دیو جی، الیاس راج اور سائرہ سنتوشی وغیرہ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے کائنات میں حلول کیا ہے، اس بنا پر تمام موجودات ذات خداوندی کے مالک ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ ان کے مطابق خدا نے 9 مرتبہ انسانی شکل اختیار کی، جو ایک ہندو نظریہ ہے۔ دوستو، موجودہ دور میں خوجہ صرف ایک مذہبی گروہ نہیں، بلکہ آج خوجہ جماعت 3 مسالک میں موجود ہے۔ اول، اسماعیلی خوجے جو آغا خان کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہیں۔ دوسرے، سنی خوجے، یہ لوگ صرف ذات سے خوجے ہیں، لیکن عقائد و نظریات وہی ہیں جو تمام اہل سنت مکتبہ فکر کے ہیں۔ تیسرے، اہل تشیع خوجے کہلاتے ہیں، جو 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، 17ویں صدی عیسوی تک ہندوستان اور اس کے کرب و جوار میں بسنے والے خوجے صرف ایک ہی عقیدے یعنی اسماعیلیت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی تقسیم کا احوال کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سن 1839 میں جب آغا خان محلاتی نے بر صغیر پاک و ہند کا دورہ کیا اور خوجوں کو جو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں بکھرے ہوئے تھے انہیں اپنی دینی ارکان پر عمل کرنے اور ائمہ معصومین کی زیارت پر جانے کی ترغیب دلاتے ہوئے باقاعدہ مذہب اسماعیلیہ کا پیروکار بنا لیا۔ لیکن 19ویں صدی کے اواخر میں بہت سے خوجوں نے آغا خان کی سختیوں اور منمانیوں سے تنگ آ کر اہل سنت مسلک اختیار کر لیا، جبکہ خوجوں کی اثنا عشری گروہ سے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ 1870 عیسوی کے اوائل میں خوجوں کی ایک جماعت نے نجف میں اس وقت کے شیعہ مجتہد آیت اللہ مازندرانی سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے عقائد بیان کیے، جس پر آیت اللہ مازندرانی ان سے بہت ناراض اور برہم ہوئے، کیونکہ یہ تمام عقائد اہل تشیع مسلک کے برخلاف تھے۔ تب آیت اللہ مازندرانی نے اپنے ایک شاگرد ملا قادر حسین کو ہندوستان میں رہنے والے خوجوں کی تربیت اور عقائد کی اصلاح کے لیے روانہ کیا، اور انہی کی تبلیغ و ترویج کی بدولت ہندوستان میں اثنا عشری خوجوں کی جماعت وجود میں آئی۔ دور حاضر میں خوجے بہت ہی دولت مند اور تجارت پیشہ قوم ہے۔ ان کی آبادی لاکھوں میں پہنچتی ہے، جبکہ یہ پاکستان اور ہندوستان میں بہت بڑے بڑے اداروں اور انڈسٹریز کے مالک بھی ہیں۔ خوجہ برادری بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ افریقہ، فرانس اور امریکہ سمیت بہت سے ممالک میں آباد ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس سے پہلے خوجوں کے بارے میں اس قدر معلومات حاصل نہیں رہی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا
اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ اپنی قیمتی رائے بھی شیئر کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔